السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہمارا جو قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے مکمل ہو گیا۔ آج ہم قرآن پاک شروع کرنے جا رہے ہیں ہجے سے پڑھنا۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز ہجے سے قرآن پڑھنا آج سے سیکھیں گے۔ تو اس میں آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نہ ویڈیو کو لائک کریں نہ چینل کو سبسکرائب کریں، صرف ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی قرآن پاک سیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم آپ کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں، تو بس آپ دل لگا کر اچھے سے من کے ساتھ، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اپنا سبق پڑھیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ چلیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک کا جو سب سے پہلا پارہ ہے وہ ہے الف لام میم، یہاں سے شروع ہے۔ یہ دیکھیے الف لام میم، یہ پہلا پارہ ہے۔ تو یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے پاروں کا، لیکن یہ سورہ فاتحہ بھی اس کا حصہ ہے اور نماز کے شروع میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی ہم لوگ ہجے سے پڑھ لیں، تاکہ آپ بھی ہم بھی سب لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ یہ بھی صحیح ہو جائے۔ تو چلیے دیکھیے، جب کسی سورت کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے اس سورہ کا نام کیا ہے، وہ سورہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے کہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں رکوع کتنے ہیں اور اس میں آیتیں کتنی ہیں۔ تو دیکھیے آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ، جسے ہم لوگ الحمد کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اس سورہ کو، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ الحمدللہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، نام ہے اس کا سورہ فاتحہ۔ یہ دیکھیے اب اس سورہ میں آیتیں کتنی، یہ دیکھ لیجئے 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سمجھ گئے ہوں گے، نالج کی چیزیں تھیں بتا دی۔ اب چلیے ہجے لگانے سے پہلے کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے چیزیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے، جہاں پر صرف زبر ہو اس طرح، صرف زیر ہو اس طرح، صرف پیش ہو اس طرح، تو اس کو بالکل بڑھانا نہیں ہے، اور جہاں پر اس طرح کا کھڑا زبر آ جائے اور یہاں پہ اس طرح کھڑا زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، تب ہم وہاں پر بڑھاتے ہیں، اور بھی بیچ بیچ میں بتاتے رہیں گے سب۔ اور یہ سمجھ لیں، یہ دیکھیے راہ ہے، اس پر زبر ہو تو راہ موٹا پڑھیں گے، اس پر پیش ہو تو راہ موٹا پڑھیں گے، اور راہ پر اگر زیر ہو تو راہ باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ اور یہ لام اللہ کا قاعدہ دیکھ لیں، لام کہاں موٹا ہوتا ہے، یہ دیکھیے لام ہے، یہ اس لام اللہ سے پہلے دیکھیے اگر زیر ہے تو ہم اس لام اللہ کو بالکل پتلا پڑھیں گے، لام موٹا نہیں پڑھیں گے، اور اگر اس لام سے پہلے زبر آ جاتا ہے یہاں پر یا تو پیش آ جاتا ہے تو ہم لام موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں اور سمجھ لیں، دیہات وغیرہ میں جبر جیر کہتے ہیں، پیش کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کہنا ہے، سب جگہ زبر کہنا ہے، جبر نہیں کہنا ہے، زیر کہنا ہے، جیر نہیں کہنا ہے، پیش کہنا ہے، پیش نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو جس طرح اس طرح نکالیں گے ماترا ہیں، سب جگہ ان کا یوز ہے۔ تو جب یہ صحیح سے کریں گے تو آپ کا قرآن بھی انشاءاللہ العزیز دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہمیں فالو کرتے رہیں، یعنی ہمارے ساتھ لگے رہیں۔ ہم آج آدھی سورہ آپ کو پڑھائیں گے، اس میں تفصیل سے اچھے سے سب بتائیں گے، وقت پڑھنے پر بیچ میں ضروری چیزیں آپ کو ہم بتاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز دھیرے دھیرے آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ صرف 1 پارہ یا صرف اس کے 5 صفحے پڑھ لیے ہجے کے ساتھ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آنے لگے گا۔ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تو جب کوئی سورت ہو اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے تو ہمیں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ تو ہم نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ، بسم اللہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو ہم ٹکڑوں میں بتا دیتے ہیں پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے ہجے شروع کرتے ہیں۔ الف لام زبر ال، ح
میم زبر ہم، الحم، الحم، دال پیش دو، دیہات وغیرہ میں پڑھتے ہیں دال پیش دو، با پیش بو، یہ نہیں، دال پیش دو، منہ گول کر دیں گے، دال پیش دو، الحمد، الحمد۔ اب آپ کا صحیح ہونے لگا قرآن۔ لام، لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ زیر ہی، للہ، للہ، کیونکہ دیکھیے اس لام میں اللہ سے پہلے، یہ پیچھے ویڈیو میں پڑھا چکے ہیں لیکن بتائے دیتے ہیں شارٹ میں، دیکھ لیجئے۔ یہ لام میں اللہ سے پہلے دیکھیے یہاں پہ زیر آ رہا ہے، اس لیے ہم اس لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، منہ کھولیں گے، لام کو پتلا پڑھیں گے۔ اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پر کھڑا زبر لگا تو یہ ہو جائے گا للہ، کھینچیں گے، تھوڑا سا منہ کھولیں گے، للہ، حاضر ہی، للہ، ہاں کو کیوں نہیں بڑھائیں؟ کیونکہ اس پر صرف زیر ہے، اس لیے بالکل نہیں بڑھے گا، ہو جائے گا للہ، للہ نہیں کر سکتے، ہو جائے گا للہ۔ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، جب کسی حرف پہ تشدید آ جائے تو وہ دو حرف بن جاتے ہیں، تو اس کو را کو با سے ملائیں گے، با کو پھر لام سے ملا دیں گے، تو ہو جائے گا، را پہ زبر ہے تو را موٹا پڑھیں گے، ہو جائے گا رب بل نہیں، رب، رب بل، با پہ تھوڑا سا جماؤ کریں گے ٹھہراؤ جیسا، رب بل، رب بل نہیں، رب تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، رب بل۔ عین کھڑا زبر آ، لام زبر ل، آل، آل، میم یا زیر می، عالمی، عالمی، نون را زبر نر، عالمی نر، عالمی نر۔ ہم نے بتایا جب کسی حرف پر تشدید آ جائے، دیکھیے نون کے بعد الف ہے، لام ہے، تو نہ الف پر کچھ ہے نہ لام پر کچھ ہے، را پر ہے تشدید، تو جب الف اور لام پہ کچھ نہیں ہے تو سیدھا کیا کرتے ہیں، اس والے حرف کو یعنی نون کو اٹھا کر سیدھا را سے ملا دیں گے جس پر تشدید ہوگی، تو ہو جائے گا عالمی نر، عالمی نر۔ اب ایک طریقہ ہے رکنے کا، فل اسٹاپ کرنے کا، وہ یہ ہے، یہ دیکھیے گول گول آیت ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، یہاں پر ہم رک جائیں گے تو اب یہ بدل جائے گا، جو عالمینر تھا یہ ملانے میں پڑھیں گے عالمینر، لیکن جب رکیں گے تو ہو جائے گا عالمین، زبر ہٹ جائے گا، ساکن بن جائے گا، جزم لگ جائے گا، عالمین۔ اور آیت کا جو یہ آخر حصہ ہے مین، مین، اس کو تھوڑا سا ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، عالمین، دیہات وغیرہ میں پڑھتے چلے جاتے ہیں عالمین الرحمن الرحیم۔ یہ آیتیں جو بنی ہیں یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، تو اس پر رکا کریں، ٹھہرا کریں، اچھے سے سانس لیا کریں، سانس لینے کے بعد تب دوسری آیت پڑھا کریں۔ تو ہماری ایک آیت مکمل ہو گئی، ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دوسری آیت سانس لیں گے آرام سے، اطمینان سے، دیکھیں کم پڑھیں، ٹھیک پڑھیں، اس میں زیادہ ثواب ہے، خالی آئیں بائیں شائیں کرنے سے زیادہ پڑھنے سے ثواب کم ملتا ہے، ٹھیک پڑھیں کم پڑھیں۔ دیکھیے اب یہ را پر زبر ہے، اب ہم کیا پڑھیں؟ اس میں بہت سارے حضرات دیہات وغیرہ میں یا شہروں میں سب لوگ جو نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی، اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر الف پر زبر لگ جائے گا تو اس کے ہجے ہو جائیں گے، ملاتے تو ہوتا عالمینر، رک گئے تو عالمین، ہو جائے گا الف را زبر ار، یہ عربی قاعدہ ہے، گرامر ہوتی ہے، وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، تو ہم الف ملا دیں گے، ہو جائے گا الف را۔ اس طرح جب کہیں پوزیشن آئے تو ہم الف لگاتے ہیں، آیت کے بعد الف ہو کچھ نہ ہو تو پھر الف لگا کے پڑھتے ہیں، زبر لگا کے پڑھتے ہیں، الف را زبر ار، راح زبر رح، الرح، حلق سے یا لحا نکالیں گے اور را موٹا کریں گے، ہو جائے گا الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحمہ، الرحمہ، نون را زیر نر۔ دیکھیے اب اس الف پہ کچھ نہیں لگا ہے، اس لام پر بھی کچھ نہیں ہے، سیدھا را پر تشدید ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو اٹھا کر سیدھا را سے ملا دیں گے، تو ہو جائے گا نون را
زیر نر یعنی الرحمانر، الرحمانر. را زبر را، حا یا زیر حی، رحی. را نہیں، را زبر ہے، موٹا پڑھیں گے. رحی حلق سے ہاں نکالیں گے. رحی. میم زیر می، رحیمی، رحیمی. اب اس طرح کہہ کے کہیں گے ہم آگے آیت. جیسے ہم نے پڑھا رحیمی تو کہیں گے آگے آیت. فل اسٹاپ کرنے کا طریقہ یہی ہے، جے میں کہیں گے آگے آیت رحیم. پڑھتے ہیں اور ملائیں گے تو ہو جائے گا رحیمی، آگے آیت رحیم. زیر ہٹ جائے گا، جزم لگ جائے گا، ساکن ہو جائے گا، میم ہو جائے گا رحیم. یہاں پر سانس لیں گے. اب پھر آگے پڑھیں گے. میم کھڑا زبر ما، اس کو رواں پڑھا دیں. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. پھر یہ دیکھیے میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالی کی، مالی کی. یا واو زبر یو، یو نہیں. گھروں میں عورتیں یا جو نہیں پڑھے ہوتے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یو، یو نہیں، یو، یو. میم الف پر اور لام پر کچھ نہیں، دال پر تشدید ہے، دال پر زیر ہے، تو سیدھا میم کو اٹھائیں گے، دال سے ملائیں گے. الف لام میں کچھ نہیں کریں گے. میم دال زیر مد، یو مد، یو مد. دال یا زیر دی، یوم الدی. نون زیر نی، یوم الدین، یوم الدین. آگے آیت یوم الدین. زیر ہٹ جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، فل اسٹاپ کریں گے. یوم الدین. یہ دین جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا سا. یوم الدین. اب یہاں پر آرام سے سانس لیں گے. یہ آیت مکمل ہو گئی. رواں دیکھ لیجئے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اب ایک آیت اور پڑھیں گے بس. الف یا زیر ای، ای نہیں، الف کو یا سے ملائیں گے ہو جائے گا ای، ای. یا الف زبر یا پر دیکھیے تشدید ہے نا، تو الف کو یا سے ملائیں گے، یا کو پھر الف سے ملائیں گے، ہو جائے گا الف یا زیر ای. یا الف، یا الف زبر یا، ایا. کاف زبر کا، ایاک، ایاک. نون عین زبر نع، نع حلق سے نع. با پیش بو، نعبو. دال پیش دو، نعبدو، نعبدو. واو زبر و، الف یا زیر ای، و ای. یا الف زبر یا، و ایا، و ایا. کاف زبر کا، و ایاک، و ایاک. نون سین زبر نس، تا زبر تا، نست، نست. عین یا زیر عی، نستعی، نستعی. نون پیش نو، نستعین، نستعین. آگے آیت نستعین، عین کھینچ کے پڑھیں گے نستعین. بس آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ یہ جو 3 لائنیں یا 3 آیتیں رہ گئیں، اگلی ویڈیو میں ان کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. اسی طرح لگے رہیے، جڑے رہیے، محنت کریے، انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا. اب کی رمضان میں آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی، انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے تھوڑا بڑا، ابھی 1 مہینہ ہے تو آپ قرآن انشاءاللہ پڑھنے لگیں گے ہجے سے. تو یہیں تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی دکھائیں ویڈیو کو، اپنی امی کو دکھائیں، سب کو دکھائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.